السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں آپ سب کو اپنے چینل ایزی قرآن لیسنس پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 181 اور آیت نمبر 182۔ ان دو آیات بینات کی ہم تلاوت بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم ان کی تجوید بھی سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو چلیے بغیر تاخیر کے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، اور سبق کی ابتدا اللہ جل شانہ کے بابرکت نام سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیات بینات دیکھ لیجئے۔ فَمَن بَدَّلَهُ، ساتھ ساتھ ہم ان کی تجوید بھی دیکھیں گے۔ فَمَن، یہاں پر قاعدہ یہ ہے کہ جو نون ساکن ہے اس کے بعد با آ رہی ہے، تو جہاں پر بھی ایسا ہو کہ نون ساکن کے بعد با آ جائے تو وہ نون ساکن جو ہے وہ میم سے بدل جاتا ہے، یعنی کہ اس صورت میں ہم نون کو نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کی جگہ میم پڑھی جائے گی، اس نون ساکن کے میم سے بدل جانے کی وجہ سے، یعنی کہ ہم اس کو فمن بدلا، ٹھیک ہے، اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو فمن بدلہ، ہاں کے اوپر چونکہ الٹی پیش ہے تو اس کو ایک الف کی مقدار لمبا پڑا جائے گا۔ بعد، عین حلقہ حروف میں سے، بعد ما سمعہ، سمعہ، ہاں پر الٹی پیش ہے تو ہم نے اس کو پڑھنا ہے ایک الف کی مقدار لمبا۔ فَإِنَّمَا، یہاں پر نون مشدد ہے اور مشدد نون پر غنہ کیا جاتا ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا۔ فَإِنَّمَا، میم کے اوپر یہاں چھوٹی مد ہے تو اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ آگے دیکھیے، اِثْمُهُ، سا یہ نرم حروف میں سے ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سا کو ادا کرتے ہوئے جو ہے سی ٹی کی آواز، یعنی کہ سا اس طرح کی آواز نہیں ہو بلکہ اِثْمُهُ، اس کو پڑھیں گے سا، اِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ، عَلَى الَّذِينَ، ذال کے بعد یا ساکن ہے تو ایک الف کی مقدار لمبا پڑا جائے گا، اور ذال جو ہے یہ سا کی طرح نرم حروف میں سے ہے۔ یبدلون، یبدلون، لام کے بعد جو ہے یہ یہاں پر واو ساکن ہے تو ایک الف کی مقدار اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، اور نون کے بعد جو ایک گول ہا آ رہی ہے یہاں پر آگے یہ وقف مطلق کی علامت ہے تو اس گول ہا پر ہم نے وقف کرنا ہے، یعنی کہ اس صورت میں جو ہے اس کی یہ حرکت یہ نہیں پڑی جائے گی۔ یبدلون، آگے دیکھیے، ان اللہ، نون مشدد ہے تو اس پر غنہ ہوگا۔ ان اللہ، لفظ اللہ کی لام موٹی پڑی جائے گی کیونکہ اس کے پیچھے والے حرف یعنی کہ نون کی زبر ہے۔ سمیع علیم، آگے دیکھیے، فمن خاف، خا جو ہے یہ پر اور موٹے حروف میں سے ہے، ٹھیک ہے، فمن خاف من موص، یہاں پر نون ساکن ہے، اس کے بعد چار حروف یا واو میم اور نون میں سے ایک حرف میم یہاں پر موجود ہے جس کی وجہ سے یہاں پر ادغام بالغنہ یا ادغام ناقص ہوگا۔ میم موصقن، صاد یہ موٹے اور پر حروف میں سے ہے، یہاں پر اس صاد کی جو تنوین ہے اس پر اخفا ہوگا کیونکہ اس صاد کی تنوین کے بعد جو آنے والا حرف ہے وہ جیم ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پر ہم اس صاد پر اخفا کریں گے۔ میم موصقن جنفا او اثمن، او اثمن، ثا نرم حروف میں سے میم کی تنوین ہے اور ساتھ میں اس کے بعد جو آنے والا حرف ہے وہ فا یعنی کہ حروف فا میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں پر جو ہے یہ میم کی تنوین ادھر بھی ہم یہ اخفا کریں گے۔ اثمن فاصلح،
صاد یہ موٹے اور پرو حروف میں سے ہے. فأصلح حل کیا پڑی جائے گی؟ آگے دیکھیے بینہم، با کے بعد یا ساکن ہے تو ایک الف کی مقدار لمبا پڑھیں گے. بینہم فلا، لام کے اوپر یہاں یہ جو حمزہ آ رہی ہے اس میں یہاں پر جو ہے اس کے اوپر چھوٹی مد ہے جس کی وجہ سے ہم نے اس کو پڑھنا ہے ایک الف کی مقدار لمبا. فلا اثم نرم حروف میں سے. علیہ عین ہلکے حروف میں سے ہے، لام کے بعد یا ساکن ہے تو ایک الف کی مقدار لمبا پڑا جائے گا. اور آگے یہ ہا اس کے بعد آ رہی ہے وقف مطلق کی علامت، تو اس ہا پر ہم نے وقف کرنا ہے. علیہ ان اللہ، نون مشدد ہے تو غنہ کریں گے اور لفظ اللہ کی لام موٹی پڑی جائے گی کیونکہ اس کے پیچھے والے حرف یعنی کہ نون کی زبر ہے. ان اللہ غفور رحیم، غفور رحیم. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق اختتام کو پہنچا. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اس کار خیر سے مستفید ہوں جو کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. نیکسٹ ملاقات تک کے لیے اپنا وقت گزاریے قرآن کریم کے ساتھ، اس کے سوچنے سمجھنے اس کے احکامات پر عمل کرنے میں. دعاؤں کی درخواست. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.